رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن لله لله يهفو آمالي لله ولحفظ كتاب الله من أول بسم الله للختم وللرضوان. أما بعد نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارا تجوید کا ڈے 7. جس طرح ہم نے پچھلا جو لیسن تھے ہمارے 4 لیسن ہمارے ہوئے ہیں، اس میں ہم نے تجوید کے بارے میں، ان کی لحن جلی کے بارے میں پڑھا تھا کہ ہم نے اس میں یہ ٹاپک ڈسکس کیے تھے کہ لحن جلی ہوتا کیا ہے. لحن جلی یعنی وہ غلطی جس پہ حرام غلطی ہے، جس کی پکڑ ہے، اور اس پہ اس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اگر کوئی وہ غلطی کرتا ہے تو اس شخص کی امامت قبول نہیں ہوتی. یہ حرام غلطی ہے. تو لحن جلی کرنے والا امامت نہیں کرا سکتا. لحن جلی کرنے والے پر فرض ہے کہ تجوید کی ابتدائی تعلیم ضرور حاصل کرے. تو الحمدللہ اب ہم اس کو حاصل کر رہے ہیں، تو اب ہم نے اس کو اپلائی بھی کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو پہلی جو ہم نے چیز پڑھی تھی وہ کیا تھی؟ حرف میں تبدیلی، کہ ہم ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف کس طرح اگر چینج کر دیتے ہیں تو لحن جلی ہوتی ہے. پھر ہم نے پڑھا زیادتی حرف، یعنی کسی ایک ورڈ میں دوسرے ورڈ کا اضافہ کر دینا لحن جلی کہلاتا ہے. پھر اسی طرح کسی ورڈ کو پڑھتے وقت کسی ورڈ کو کم کر دینا یا ڈراپ کر دینا، یہ بھی لحن جلی ہے. آج ہم اسی کا 4th پارٹ پڑھیں گے کہ جیسے ہوتا ہے نا تبدیلی حرکات و علامات. حرکات کہتے ہیں حرکت کو، یعنی کہ ساکن چیز سے جو ہے، ایک ساکن ہے ایک متحرک ہے، حرکت کر رہی ہے. تو جس طرح عمارت کے ستون ہوتے ہیں، اسی طرح تجوید کے بھی 2 ستون ہوتے ہیں. پہلا ستون اس کا کیا ہے؟ مخرج. اور دوسرا ستون اس کا کیا ہے؟ صفت. مخرج کیا ہے؟ مخرج وہ جگہ ہے جہاں سے کوئی حرف نکلتا ہے. یعنی ہم اپنے جب اپنے اس ورڈ کو نکالتے ہیں نا، تو وہ ہمارے منہ سے کس جگہ سے نکلتا ہے؟ گلے سے نکل رہا ہے، زبان سے نکل رہا ہے، حلق سے نکل رہا ہے. تو جس جگہ سے وہ نکلتا ہے وہ اس کا مخرج ہے. اور صفت اس کی کیا ہے کہ اس ورڈ کے اندر کچھ صفات پائی جاتی ہیں، جیسے کچھ ورڈز موٹے ہوتے ہیں، کچھ باریک ہوتے ہیں، کچھ اس میں ان کی صفت ہوتی ہے کہ وہ جاری حروف کی طرف جاتے ہیں، کچھ رکے ہوئے ہوتے ہیں. یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اب ہر حرف کو اس کے مخرج سے نکالنا جو ہے نا، یہ بیسیکلی ہمارا ان ٹاپکس کے اوپر جو ہے وہ بیسک کام کرنے والی چیز تھی. تو حروف تہجی کتنے ہیں ہمارے پاس؟ 29. اور آج ہم حرکات کے بارے میں پڑھیں گے. تو حرکات جو ہیں یہ کتنی ہوتی ہیں؟ یہ تقریباً 9 ہوتی ہیں. جیسے زبر، زیر، پیش، کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، یا 2 زبر، 2 زیر یا 2 پیش. تو اس کو زبر کو فتحہ اور زیر کو کسرہ اور اسی طرح پیش کو دمہ بولتے ہیں. یہ عربک ٹرم ہے. اسی طرح کچھ علامات ہوتی ہیں. جیسے حرکات بتائی میں نے آپ کو، یہ 9 ہے. تو علامات بھی کتنی ہوتی ہیں؟ وہ 3 طرح کی ہوتی ہیں. وہ کون سی ہوتی ہیں؟ جس کو عام ورڈ میں ہم جزم بولتے ہیں، سکون، ٹھیک ہے. اور پھر اسی طرح شد، پھر اسی طرح مد. تو یہ 3 علامات ہو گئی اور 9 کیا ہو گئی؟ حرکات. تو آج ہم ان دونوں کو سمجھیں گے کہ اگر کسی حرف پر زبر، زیر، پیش ہے تو ہم نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے. یعنی اس کو کھینچنا نہیں ہے. ذرا سا بھی لمبا کریں گے نا تو کیا ہو جاتا ہے؟ جیسے اگر با کے اوپر حرکت ہے پیش کی،
तो अगर मैं उसको पढ़ती हूँ बा पेश बू, बस इतना पढ़ा, और अगर मैंने उसको पढ़ लिया बा पेश बो कर दिया मैंने, बू की जगह बो कर दिया, तो मैंने क्या किया? मजहूल पढ़ा उसको। उससे मानी तो नहीं बिगड़ा, लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ गया? जो कुरान पाक के अंदर जो हुस्न है ना उनके अल्फाज़ में, उसमें कमी वाक़या हो गई है। तो मुझे वो नहीं करना, उससे मुझे बचना है, मजहूल पढ़ने से बचना है। इसी तरह जो खड़ा ज़बर है, खड़ी ज़ेर है या उल्टा पेश है, उनको खींच के पढ़ते हैं, उनको थोड़ा-सा लंबा 2 काउंट्स के मुताबिक पढ़ते हैं। उसके बाद फिर जो है ना आगे इसको तनवीन है, जैसे 2 ज़बर 2 ज़ेर और उल्टा पेश, इसको आगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो इसी के बारे में होगा और उसको डिटेल से हम पढ़ेंगे। इसी तरह जो साकिन है, वर्ड जज़म है जिस पे, उस हर्फ को साकिन इसको इस तरह पढ़ा जाता है कि जब तक उसके पीछे वाला हर्फ जो हो, उसको नहीं हम उसके साथ मिलाएँगे ना, तो वो पहला अगला हर्फ जो है उसको हम नहीं पढ़ सकते। तो हरकत और अलामात जो होती हैं, इनके बारे में ऐसा होता है कि ये गलतियाँ हम तब करते हैं जब हम कुरान पाक को बेहतियाती से पढ़ते हैं। तो इसको एहतियात के साथ पढ़ना है और इसको समझना है कि हम करते किस तरीके से हैं। पढ़ते हुए अक्सर हम क्या कर देते हैं, चेंज कैसे करते हैं उसको, कि कभी हम जो वर्ड है जिसके ऊपर ज़बर है, उसको ज़ेर पढ़ देंगे, ज़ेर है तो उसको पेश लगा देंगे, और फिर उसके बाद अगर किसी के ऊपर शद है, जैसे अलामत में गलती होती है, शद है तो उसको बगैर तशदीद के पढ़ देना, सकून है तो उसको बगैर सकून के पढ़ देना। तो ये 2 गलतियाँ हैं जो हम हरकत में करते हैं और अलामात में करते हैं। तो इसको समझने के लिए बहुत आसान तरीका ये है कि सबसे पहली चीज़ फ़ोकस होना है हमने, जो हम वर्ड पढ़ रहे हैं उसको देखते हैं। जैसे अगर हम ये है ना ज़बर, ज़ेर, पेश गलत पढ़ेंगे तो मानी चेंज हो जाएगा। अगर इसको हम गलत तरीके से पढ़ेंगे, जैसे मैंने पहले बताया कि अगर ऊ है साउंड तो ओ पढ़ दिया, बी की साउंड है, कसरा की साउंड नीचे जाती है, ज़ेर की तरफ जाती है, उसको हमने बे पढ़ दिया, बे, वे, फे इस तरह पढ़ दिया, तो ये क्या मजहूल, ये कुरान का हुस्न नहीं है। और अगर इसी को मैंने पेश की जगह ज़बर लगा दी, ज़बर की जगह ज़ेर लगा दी, तो मेरा मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो दोनों से हमने बचना है, और इससे जैसे नमाज़ में हम अक्सर पढ़ते हैं, तो ये नमाज़ में भी हमारी इससे फ़ासिक हो सकती है, तो हमें इससे बचना है। जैसे सूरह फ़ातिहा कभी हमारे सामने, पहले हम इसको देख लेते हैं कि जैसे ये हमने पहली इसकी देखें कि वर्ड है वक़तल दाऊदु जालूता। अब इसको मैंने पढ़ा तो ये इसका मीनिंग क्या है कि जालूत ने दाऊद अलैहिस्सलाम को कत्ल किया। ठीक है, सॉरी, अ, वक़तल दाऊदा जालूत, दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को कत्ल किया। और अगर इसको मैं यूँ पढ़ती हूँ वक़तल दाऊदा जालूतु, तो मैंने दाल के ऊपर यहाँ पे वहाँ दम्मा था पीछे, मैंने यहाँ पे फ़तह डाल दी, ता के ऊपर वहाँ पे फ़तह थी तो मैंने यहाँ पे दम्मा डाल दी। सिर्फ़ ये 2 में जो मैंने मिस्टेक की हैं, उससे मीनिंग चेंज हो गया कि जालूत ने दाऊद अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया। तो पहला क्या था? दाऊद ने जालूत को कत्ल किया, और दूसरा क्या कर दिया? जालूत ने दाऊद को कत्ल कर दिया। तो दोनों बातें डिफरेंट हो गई, मानी चेंज हो गया, और मैंने उसको चेंज करके ये एक हराम गलती की तरफ में चलेगी। इसी तरह हम सूरह फ़ातिहा पढ़ते हैं रोज़, उसमें देखें इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, इसका मीनिंग क्या है? ए अल्लाह उनका रास्ता दिखा जिन पर आपने इनाम किया। इसी वर्ड को अगर मैं यूँ पढ़ देती हूँ, इहदिनस सिरातल मुस्तकीमा सिरातल लज़ीना अनअमतु अलैहिम, तो मैंने क्या किया, एक फ़तह को चेंज करके दम्मा लगाया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए अल्लाह मुझे रास्ता दिखा उनका जिन पर मैंने इनाम किया। हम अल्लाह से दुआ माँग रहे हैं ना सूरह फ़ातिहा में कि अल्लाह हमें उस सीधे रास्ते पर चला और उनका रास्ता दिखा जिस पर आपने इनाम किया, और हमें मग़दूब लोगों में से, गुमराह लोगों में से ना करना। और उधर से हम दूसरी तरफ से एक वर्ड उसका लेटर जो सॉरी इसकी जो हरकत थी उसको चेंज करने से हमने क्या कर दिया कि जिन पर मैंने इनाम किया। तो कितना डिफरेंस आ गया। तो इस तरीके से हम ऐसी छोटी-छोटी ये मिस्टेक्स कर देते हैं, और ये होती कब है? जब बेहतियाती होती है। बेहतियाती कब होती है? जब हम इधर-उधर तवज्जो दे रहे होते हैं। तो इसलिए पूरी कोशिश करनी है कि ज़ेर, ज़बर, पेश का ख़ास ख़्याल रखना है, बेहतियाती नहीं करनी, क्योंकि वे ये है कोई किसका कलाम है, किसकी बात हम करें? अल्लाह की, और इसकी तरफ पूरी तरह मुतवज्जो होना है। क्योंकि हदीस में आता है कि जो क़ारी कुरान होता है ना, यानी कुरान पढ़ने वाला, उसकी तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी तरह मुतवज्जो होते हैं, यानी उसकी बात सुन रहे होते हैं, वो क्या बोल रहा है। तो इसलिए हमें भी कुरान पढ़ते हुए बहुत एहतियात से पढ़ना है।
اور اپنے مخارج کا بہت خیال رکھنا ہے، اسی طرح اپنی حرکات کا بہت خیال رکھنا ہے، اسی طرح ہم نے کسی ورڈ کو ایڈ نہیں کرنا، کہ اپنی طرف سے کوئی ورڈ کم نہیں کرنا۔ یہ وہ 4 احتیاطیں تھیں کہ جن کی وجہ سے ہماری تجوید میں حرام غلطیاں ہوتی ہیں اور ہم گناہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ آج ہمارا یہاں پہ یہ ٹاپک مکمل ہو گیا، جو لہن جلی کا چیپٹر تھا ہمارا۔ تو اس کے ساتھ ابھی ہم ایک ٹیبل آپ کے سامنے یہ نظر آ رہا ہوگا آپ کو، ایک ورڈ ہے احداہنا، ٹھیک ہے؟ تو ورڈ یہ کیا ہے، رائٹ ورڈ کیا ہے؟ احداہنا۔ تو یہ ایک چارٹ آپ کے سامنے ہے، جو ہم نے آج لہن جلی کے بارے میں ہمارا مکمل ہوا ہے، ہم نے اس کو پڑھا ہے۔ اس کے اوپر اب چھوٹی چھوٹی سی مسٹیکس، کیسے میں نے اس کو حرف کو چینج کیا، تو میں کیسے اس کو چینج کر رہی ہوں۔ ہاں کی جگہ دیکھیے میں نے اس کے ساتھ لکھا ہوا آ رہا ہے، چھوٹی سی گول آنکھوں والی ہاں آ رہی ہے، تو اس کو چینج کرنے سے میننگ اس کا ورڈ لیٹر چینج کر دیا۔ پھر میں نے اس کو جو اس میں ایک اور لیٹر تھا جس کو مجھے بنانا تھا، جیسے کھڑی زبر آ رہی تھی تو میں نے اس کے اوپر صرف فتح لگا دی، یعنی وہ 2 کاؤنٹس تھی تو میں نے کیا کر دیا، 1 کاؤنٹ ڈال دیا، تو میں نے اس میں سے کاؤنٹنگ کم کر دی، تو میں نے اس حرف کو ڈراپ کر دیا۔ اسی طرح اگر نون کے ساتھ میں نے الف لگا دیا تو وہاں پہ میں نے ورڈ ایڈ کر دیا، تو میرا میننگ غلط ہو گیا۔ اسی طریقے سے جب میں نے حرکت اس کی چینج کر دی، جیسے میں نے ابھی زیر زبر پیش بتائی آپ کو، وہ چینج کرنے سے میننگ چینج ہو گیا۔ اسی طریقے سے جو علامت ہے، سکون ہے جہاں پہ، اس کو میں نے چینج کر دیا، تو وہاں پہ وہ بھی لہن جلی میں آ گئی۔ تو یہ لہن جلی کی یہ وہ مسٹیکس ہیں کہ اگر ان کو ہم احتیاط سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ ختم ہو جائیں گی۔ صرف ہمیں کام کس پہ کرنا ہے؟ اپنے مخرج پہ۔ اور مخرج کو بار بار روز میں آپ کو یہی کہتی ہوں کہ مخرج کو آپ پیئرز میں کریں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ آپ کو آ جائیں گے۔ وہ اتنا مشکل کام نہیں ہے، یہ ٹوٹل اگر اس پہ محنت کریں نا تو یہ زیادہ سے زیادہ 15 سے 20 دن کا کام ہے، اور انشاءاللہ آپ کے یہ سارے مخارج ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، صرف ان کے پیئرز بنا لیں۔ جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ کچھ ورڈز ہیں جیسے ملتے جلتے حروف ہیں، تا دال دال تو، ان کے جو ہے وہ الگ سے ایک پیئر بنائیں، ایک ہفتے پہ پورے پہ اسی پہ کام کریں اور اس کے بارے میں دیکھیں۔ اسی طرح اگلا جو پیئر ہے تا زال ز، یعنی انہی کے وہ جو آپ نے تا دال تو تھا نا، اس کے اوپر ایک ایک نقطہ بڑھا دیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کس طریقے سے ادا ہو رہے ہیں۔ پھر اس طرح جیم شین یا ایک پیئر یہ بنائیں، زا سین صاد ایک پیئر یہ بنائیں۔ پھر حروف حلقی ہوتے ہیں، جو حلق سے نکلنے والے حروف ہوتے ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، اور اس کے بعد ایک ورڈ جو شروع میں نے بتایا تھا، قاف اور کاف۔ تو اس طرح اگر ہم کریں نا تو یہ ہمارے بنتے ہیں ٹوٹل تقریباً 5 دن کا یا 6 دن کا کام ہے۔ تو اگر ہم اس کو اپنے ہفتوں میں ڈیوائڈ کر لیں، اس کو اب زیادہ سے زیادہ ان کے بن رہے ہیں، یہ 9 دن 9 ہفتے بنتے ہیں۔ 9 ہفتوں میں اگر ہم ان پہ کام کریں تو ہمارے مخرج صحیح ہو سکتے ہیں۔ اور صفات کس طرح ہوگی؟ جب آپ اپنے مخرج کو ٹھیک جگہ پہ لگائیں گے تو آپ اس حرف کے اندر صفت بھی پیدا کر سکتے ہیں، اس کی خوبی بتا سکتے ہیں کہ وہ کیسے ادا ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے اس پہ ہم انشاءاللہ ہم کام کریں گے۔ آپ سب کے لیے یہ ہوم ورک ہے کہ آپ لوگوں نے ایک ورڈ کوئی سا بھی، کوئی، یہ تو میں ایک ایگزامپل آپ کو دی ہے نا، کوئی بھی ایک ورڈ چوز کریں اور اس کے ساتھ اپنی یہ اسی طریقے سے اپنا جو آپ کا پروجیکٹ ہے اس کے اوپر آپ اپنا یہ فلو چارٹ بنائیں، اس کے ساتھ اپنے وہ ورڈز لکھیں، اس میں وہ مینشن کریں، ہائی لائٹ کریں کہ کس چیز کو میں نے غلط کیا، تو میں نے کون سی غلطی کی، اس لہن جلی کی یہ میں نے کون سی قسم کی، یہ خود آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ اور اپنا اپنا جو ہے یہ آپ لوگوں نے سب نے یہ اپنا چارٹ بنانا ہے۔ کل انشاءاللہ تعالی میں آپ لوگوں سے یہ چیک بھی کروں گی کہ آپ لوگوں نے اس پہ کتنا ورک آؤٹ کیا۔ تو امید ہے یہاں پہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کسی کو کوئی اس کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ ہے، کوئی کوشچن کرنا چاہتا ہے تو مجھ سے کر سکتا ہے۔ جی اپنے چیٹ باکس میں آپ بتائیے، اگر کوئی آپ کا کوئی کوشچن ہے تو بتائیے۔ چلے جی ٹھیک ہے، آپ کا کوئی کوشچن نہیں ہے، الحمدللہ کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ آ گئی۔ اب اس پہ ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے اور انشاءاللہ کل پریکٹیکلی ان چیزوں کو ہم دیکھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ تعالی ہم سب کو بہترین قرآن پڑھنے والا اور سننے والا اور اس کے حقوق ادا کرنے والا بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔